جی بالکل، ابھی بہت بڑا اعزاز پاکستان کے نام اور ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے نام ہوا ہے، جس میں ریمون میگسائسے ایوارڈ 2021 ان کو ابھی دیا گیا ہے۔ زوم پر یہ تقریب ہوئی ہے جس میں باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے فاؤنڈیشن کی جانب سے۔ اس وقت ہم ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، پہلے تو دنیا میڈیا گروپ کی جانب سے بہت مبارک ہو آپ کو۔ آپ کیا کہیں گے اس ایوارڈ کے حوالے سے، اپنی اس محنت کے حوالے سے جو آج آپ کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، یہ مقام شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کے لیے تحفہ ہے، پاکستان کے لیے تحفہ ہے، پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ یہ اخوت کا جو تصور 20 برس قبل پیش کیا گیا کہ ہم مواخات مدینہ کی بنیاد پر ایک اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں اور بغیر سود کے قرضوں کے ذریعے سے غربت ختم کر سکتے ہیں، تو یہ کامیابی جو ہے، یہ جو اعزاز ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ ہم نے اس وقت جو سوچا الحمدللہ وہ درست تھا۔ اور اگر غربت کا خاتمہ کرنا ہے وہ بھائی چارے سے ہوگا، وہ کسی کو اپنا بنانے سے ہوگا، وہ کسی کے دکھ دور کرنے سے ہوگا۔ اس وقت تو سر اب 40 لاکھ گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں تقریباً آپ کا جو پروجیکٹ ہے، آگے کے کیا پلان کر رہے ہیں آپ؟ جی، پاکستان میں کم از کم 4 کروڑ گھرانوں تک پہنچنے کا ہمارا ارادہ ہے۔ حکومت پاکستان اس سلسلے میں ہماری مدد کر رہی ہے، اور حال ہی میں کامیاب جوان کے نام سے، کامیاب پاکستان کے نام سے جو تحریک چل رہی ہے حکومت کی، تو اس کے تعاون سے، اور پھر اس سے بھی کہیں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تعاون سے، ہر اس شخص کے تعاون سے جس کے دل میں خدا سے محبت ہے اور جو اپنے حصے کی خوشیاں کسی اور کو دینا چاہتا ہے، تو ان سب کے تعاون سے ہم پاکستان کو ایک خوبصورت معاشرہ بنا کر دم لیں گے۔ اچھا، پاکستان میں اس قسم کی اسکیمیں یا پروجیکٹس تو سرکاری سطح پہ بھی چل رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ ایک ماڈل پروجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے؟ اس میں کیا چیز ایسی ہے؟ اس میں بات یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے۔ ہر شخص کو اگر کچھ ملا ہے تو اس میں صرف اس کا اپنا حصہ نہیں ہے، کسی اور کا حصہ بھی ہے۔ اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خواب میرے نہیں ہیں، سب کے ہیں۔ تو جب کسی معاشرے میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے مل کے زندگی گزارنی ہے، ہم نے دولت کو صرف اپنی تجوریوں میں بند نہیں کرنا، تو پھر اس معاشرے کو زندہ معاشرہ کہتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کی جو ہے تعمیر اور تشکیل کے لیے شب و روز مصروف عمل ہیں۔ جی بالکل، اس ایوارڈ کو ایشیائی نوبل پرائز بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ایک یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے جو آج آپ کی وجہ سے، آپ کے کام کی وجہ سے پاکستان کو ملا۔ اس پہ کیا پاکستانیوں کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، یہ پاکستان کا پرائز ہے، پاکستان کے ہر شخص کے سینے پہ آویزاں ہے یہ انعام، اور یہ پاکستان کے لوگوں کی امانت، دیانت اور محنت کا بھی ایک بیان ثبوت ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ ہمیں پاکستان کو دنیا کا سب سے خوبصورت ملک بنانا ہے، ہمیں غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب غربت ایک بھولی بسری ہوئی داستان بن جائے گی۔ تو ہمیں مواخات مدینہ کی اس درخشاں روایت کو، جس نے ایک نیا معاشرہ جنم دیا تھا، اس کو دہرانا ہے۔ اور پھر جو اللہ نے کہا کہ سود سے بڑی لعنت تو کوئی نہیں ہے، تو سود کو ختم کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سود ختم ہو جائے اور مواخات کا جذبہ پیدا ہو جائے تو پاکستان کو دنیا کی ایک خوبصورت وطن بنانے سے کوئی روک سکتا ہی نہیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کو گو کہ ایوارڈ تو آج ملا ہے، لیکن وہ پرعزم ہے کہ اس ایوارڈ کی جو جس طرح دیا گیا ہے، جن خدمات پر دیا گیا، ان خدمات کو نہ صرف جاری رکھا جائے گا بلکہ مزید بڑھائیں گے، اور پاکستانیوں تک مزید اپنا جو پروگرام ہے اسے لانچ کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ جی یقیناً زاہد، یہ ایک بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی، بالخصوص اس سے پہلے محض 10 لوگ ہیں جن کو ملا، جو کہ یقیناً اچھی بات ہے، اور اب ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب نے یہ ایوارڈ اپنے نام کیا ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی کوئی تقریب اس حوالے سے منعقد کی جائے گی جہاں ڈاکٹر صاحب کی خدمات سے متعلق جو خدمات ہیں ان کا ذکر کیا جائے؟ جی بالکل، ڈاکٹر امجد ثاقب کی جو خدمات ہیں یقیناً یہ ایوارڈ سے مبرہ ہیں۔ ان کا پہلے بھی کہنا تھا کہ جو بھی انہوں نے کام کیا وہ ایوارڈ کے لالچ میں یا ایوارڈ کی وجہ سے نہیں کیا، تاہم پھر بھی ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر آپ کیا کہیں گے کہ اس ایوارڈ سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، یا دوسرے لوگوں کو تحریک ملے گی، وہ بھی آگے آئیں گے؟ جی بالکل، یہ حوصلہ افزائی تو ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی ایک تحریک ملتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر آپ کی پذیرائی ہوتی ہے، آپ کے وطن کا نام روشن ہوتا ہے۔ لیکن اس کی دیکھیں بنیاد کیا ہے، ہم اچھا کام کیوں کرتے ہیں، نیکی کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہوتی، وہ صرف ایک خدا سے آپ کا رشتہ ہے،
آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ نے جب خدا کے حضور پیش ہونا ہے تو اپنے عمل کا حساب دینا ہے. تو اصل ریوارڈ اسی کے پاس ہے جس نے اس دنیا کو بنایا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نیکی کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ریمون میگسائسائے ایوارڈ ہے, اس میں جو پہلے دو ہمیں بہت بڑے نام نظر آ رہے ہیں, مدر ٹریسا اور دلائی لاما, ان لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر امجد ثاقب کا نام آنا, پاکستان کا نام آنا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو محنت آپ نے اب تک کی ہے اس کا یہ حاصل ہے؟ نہیں, میں تو بہت معمولی آدمی ہوں, میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں. بس یہ ہے کہ یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے اس کام کو شرف قبولیت بخشا. اور یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا نہیں, پاکستان کا ایوارڈ ہے, پاکستان کے لوگوں کا ایوارڈ ہے, اور اس فلسفہ کا ایوارڈ ہے, اس سوچ اور اس جو میں سمجھتا ہوں کہ نظریہ حیات کی کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ہاں سود کے بغیر کام ہوگا. جی بہت شکریہ سر, ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد بہت بہت. تو ڈاکٹر امجد ثاقب پرعزم ہے کہ ان کا جو پروگرام شروع کیا اخوت کے پلیٹ فارم سے, یہ اس کے بانی چیئرمین بھی ہیں, اس وقت بھی چلا رہے ہیں, یقیناً اخوت کے ذریعے اخوت کا پیغام دے رہے ہیں, جس کا ریوارڈ نہ صرف انہیں پاکستان میں مل رہا ہے بلکہ اب دیگر دنیا جو ہے وہ بھی اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. جی یقیناً زاہد, بہت شکریہ آپ کا بھی, اور ہماری طرف سے بالخصوص